الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا بے شک جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ان کا مال ان کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا ولا اولادہم من اللہ شیئا اور اللہ کے ہاں ان کی اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ لوگ آگ والے ہوں گے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال ان کے اس مال کی جو آج دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا چلے اور وہ ٹھنڈی ہوا آئے فصل کو خراب کر دے قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وہ آئے ایسی قوم کے اوپر اس کی قوم کی فصل کھیتی پر جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو وہ اس ساری فصل کو برباد کر دے وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ ہیں جو اپنی جان پر آج خود ظلم کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا آج تم اپنے علاوہ مومنین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو خصوصیت والا دوست نہ بناؤ وہ تو تمہاری تکلیف کو بڑا پسند کرتے ہیں اس کو چاہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ فساد کرتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر آج جو کچھ بھی ان کے اندر ایسا چھپا ہوا ہے وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے ان کے منہوں پر آتا ہے جو بھی دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ
خطرناک ایسا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے یہ آیات بیان کر دی ہیں اگر تمہیں لوگوں ایمان والوں اگر تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے بندوں کو سمجھایا تاکہ دنیا کا دھوکہ نکلے اور یہ ایماندار بن کر زندگی گزارے، آخرت میں اس کو بہت خوب نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی سلسلہ میں یہاں مال اولاد کا ذکر بھی کیا گیا۔ مال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا اگر صحیح استعمال کرو گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کا صحیح استعمال فرمایا اللہ کے حقوق بھی پورے کیے جائیں اور اس مال کے اندر سے مخلوق خدا کے حقوق بھی پورے کیے جائیں۔ مال کو جہاں جہاں لگانے کا حکم ہے وہاں لگایا جائے، جہاں فضولیات اور نام نمود کی بات آتی ہے وہاں مال لگا کر مال کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے پاک نبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں سمجھایا تاکہ تمہیں صحیح اس مال کے استعمال پر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ویسے اللہ کے قرآن نے یہ بتایا یہ مال تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے، اب اس فتنے سے تم کیسے نکلتے ہو، اس آزمائش سے کیسے نکلتے ہو؟ اب بندہ اپنے طور پر سوچے گا تو شاید نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل اور ناممکن ہو جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں مختلف فتنے چلتے رہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی بہتات، کثرت کا ہو جانا۔ اس مال کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے اور بخیل بن جاتا ہے، بندہ صحیح جگہ پہ مال نہیں خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ بھی اور کتنی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی لیے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد یہ بہت زیادہ ہونا یہ اللہ کا قرب نہیں دلائے گا، اس سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں مال اور اولاد کو صحیح راستے پر لگاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو مال کے بارے میں بھی یہاں بتا دیا، اولاد کے بارے میں بھی بتا دیا۔ آج بندے کرے کفر اور مال کا سمجھے کہ بڑا فائدہ ہوگا اور اولاد کا سمجھے کہ بڑا فائدہ ہوگا، اللہ فرماتے بالکل فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، انجام کے طور پر یہ بندے آگ میں جائیں گے۔ اس لیے اس بنیاد پہ عمارت تعمیر کرنا انسان کے لیے خطرناک ہے۔ بندہ ایمان کی بنیاد پر چلے، نیکی تقوی کی بنیاد پر چلے، مال کے حقوق بھی پورے ہوں گے، اولاد کو بھی بندہ صحیح راستے پر لگائے گا تو اللہ نفع عطا فرمائے گا۔ اس بات کا پورا یقین کیا جائے۔ پھر کافروں کے مال کے بارے میں بتایا، آج جتنا وہ خرچ کرتے پھرتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ رہا ہو کہ اس کا ہمیں کل بڑا فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جتنا مال لگائیں گے اس کا فائدہ دنیا میں تو ہو جائے گا، کہ بعض ایسے رفائی کام ہیں جہاں کافر مال لگا رہے ہوتے ہیں کہ قومی شاہراہوں پر مال لگایا جائے، لوگوں کے علاج معالجے پر لگایا جائے یا کسی اور ایسے کام پر رفائی کام میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ اسی طرح کی مثال ہے جیسے ایک بندے نے فصل تیار کر لی ہے، اب سخت قسم کی ٹھنڈی یخ بستہ کوئی ہوا آئے اور فصل کو خراب کر دے اور بندے کا نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وہ تو کوئی اور خیال کر رہا ہو کہ یہ کل بڑا نفع ہونے والا ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں، ایمانی زندگی نہیں، اب دل میں نیت صاف نہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ آج اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہے۔ اس لیے بندہ سب سے پہلے اپنی ایمانی زندگی بنائے، ایمانی زندگی کے بعد بندہ فرما برداری کے راستے کو اپنائے اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق مال کو لگائے، اولاد کو صحیح راستے پر لگائے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا یہ مومنین کو چاہیے کہ کافروں سے دوستیاں نہ لگائے۔ بار بار روکا گیا، یہودیوں کے تعلق سے روکا گیا، یہودی کی دوستیوں سے روکا گیا، ان کے اندر بڑے غیظ و غضب بھرے ہوئے۔ آج تم اس کو سمجھو، کبھی کبھی تو زبان پہ ظاہر ہوتا ہے ورنہ دل میں تو بہت زیادہ ایسا غیظ چھپا ہوا ہے۔ اب اس لیے بندہ ان کی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوستیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے تعلقات بڑے خاص ہوتے ہیں، مسلمانوں کے راز بھی ان کو دے بیٹھتا ہے اور مسلمانوں کی دیگر کوئی ایسی باتیں بھی ان کے سامنے آتی ہیں جس کا اہل اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے خاص طور پر منع فرمایا۔ اب اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے ماحول کو چلا رہے تھے۔ اب اس میں اوس اور خزرج والے قبیلے، ان میں سے چند لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لائے تو پہلے زندگی ان سے دوسروں کے ساتھ ہی گزر رہی تھی، اب دوستی اور تعلق کو یہ برقرار رکھتے ہوئے اب اسی دوستی کو آگے چلائے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی مشورہ دیتے ہیں، کبھی کوئی مشورہ، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا، اب ان کی باتیں بھی چلانا پڑتی۔ اب اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اس چیز سے ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا بڑا نقصان ہوتا۔ ادھر دوستیاں اور تعلق بنتے اور ادھر دوسرے راز کھلتے اور بڑا عجیب سلسلہ ہوتا۔ لہذا مسلمانوں کے ساتھ اپنا دلی تعلق رکھے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، آج تم مومنوں کے ساتھ ہی دوستی لگاؤ، ان کے علاوہ دوسروں سے نہ لگاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ایسے وہ لوگ ہیں کہ آج وہ تمہارے بارے میں بڑے غلط خیالات رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا ایسے نقصان ہو جائے، یہ ایسے برباد ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ تمہارے نفع کے لیے ایتیں بیان کر دی ہیں، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو بہت اچھا، ورنہ مسلمان پھر آگے سوچے اور اعتراض کرے اور انکار کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نقصان ہم نہیں کر رہے، تم اپنا آپ کر رہے ہو۔ اس لیے بندہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرے، اپنے ایمان کی بنیاد پر چلے اور نیکی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے مال کو اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق لگاتا چلا جائے۔ جہاں حلال جائز ضروری کام ہے وہاں بندہ مال لگائے، جہاں غیر ضروری مسئلہ آتا ہے وہاں سے اپنے مال کو بچائے، ناجائز جگہ پہ بالکل نہ لگائے، فضولیات پہ نہ لگائے۔ اسی طرح اولاد کا مسئلہ اور دیگر ایسی خیرات کے مسائل، پھر دوستی اور تعلق کے بارے میں بار بار وضاحت کی گئی، بار بار سمجھایا گیا۔ مومن مسلمان کا بھائی ہے، اب ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھیں گے تو اس کے بدلے بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور دوسروں سے ملنا ملانا بندے کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی باتیں واضح کر کے مسلمان کو سمجھا دی ہے، فرمایا تم سمجھ جاؤ تو بہت اچھا، سمجھ آ جانی چاہیے۔ آج ہم اپنے طور پر صحیح راستے پر چلتے ہیں لیکن وہ غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے قرآن پر عمل ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوگا تو زندگی 100% صحیح جائے گی، کامیاب ہوگی اور اللہ رب العزت آنے والا جہان بڑا خوبصورت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔